دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جس طرح ایک فرد کی حالت زندگی میں ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، عدلتی بدلتی رہتی، کبھی تندرستی کبھی بیماری، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی کامیابی کبھی ناکامی، اسی طرح قوموں کے بھی کبھی ایک سی حالت نہیں رہتی، کبھی عروج آتا ہے اور کبھی زوال۔ کبھی قومیں طاقتور ہوتی ہیں اور کبھی کمزور۔ جس قوم کو چیلنجز کے زمانے میں، پریشانیوں کے زمانے میں، زوال کے دور میں صحیح رہنمائی مل جائے اور وہ قوم اس رہنمائی کی قدر کر لے تو اس کا زوال پھر عروج سے بدل جاتا ہے۔ قوموں کی قیادت اور رہنمائی کی اصل ذمہ داری علماء کی ہے۔ جب تک علماء مسجد کی امامت کے ساتھ اپنی قوم کی امامت بھی کرتے رہے، اپنی قوم کی قیادت بھی کرتے رہے، تب تک ہماری قوم مضبوط رہی، ترقی میں رہی، عروج پر رہی۔ جب سے ہم علماء نے مختلف اسباب کے تحت امامت و قیادت کا میدان خالی چھوڑ دیا، قوموں کی قیادت کا کام سیاسی رہنماؤں کے لیے چھوڑ دیا اور اپنی ذمہ داری مسجد اور مدرسے تک محدود کر لی، تو قوم کو صحیح رہنمائی ملنے کا ایک بڑا راستہ بند ہو گیا۔ رہنمائی دینے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ رہنما خود بہت باخبر ہو، بہت جرأت مند ہو، بہت سمجھدار ہو، حالات کے تمام پہلوؤں پر
رہنما کی نظر ہو. مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اس وقت ہم جن حالات میں ہیں اس میں وقت کی بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ مسجد کی امامت کے ساتھ مسجد کو مرکز بناتے ہوئے اور مدرسے کو اپنی خدمت کا بہت بڑا مرکز سمجھتے ہوئے وسیع تر میدان میں قوم کی رہبری کے لیے تیار ہو. سیاسی رہنماؤں سے کچھ زیادہ امیدیں کرنا یہ سیاسی رہنماؤں کے مزاج اور مقصد سے ناواقفیت کی دلیل ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپوزیشن پارٹیاں یہ نہیں چاہتی کہ برائیاں ختم ہو جائیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ برائیاں ہوں مگر ہماری نگرانی میں ہوں. ان برائیوں کا فائدہ ہم کو پہنچے. اسی لیے عام طور پر باری باری مختلف پارٹیاں آتی ہیں، محنت کر کے کماتی ہیں، جب 5-10 سال میں تھک جاتی ہیں تو دوسری پارٹیاں ان کو آرام کا موقع دے دیتی کہ بھئی ہم بہت آرام کر چکے، اب کمانے اور لوٹنے کی باری ہماری ہے. کب تک آخر ہم لوگ اس چکر میں پڑے رہیں؟ کب تک؟ کتنے تجربے کریں؟ جب آپ کی کار کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے تو تھوڑی دور اسٹیپنی سے کام چلاتے ہیں، لیکن جیسے ہی پنکچر بنانے والے کی دکان سامنے آتی ہے آپ فوراً بلا اگلی دکان کا انتظار کیے ہوئے اپنی پنکچر شدہ ٹائر کو پنکچر جڑوا لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں اسٹیپنی کے سہارے ہم پورا سفر طے نہیں کر سکتے، تو ایک آدھ الیکشن میں اسٹیپنی کا سہارا لے لیا جائے، اس کا تو کچھ جواز ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن 75 سال سے اسٹیپنیوں ہی کا سہارا چل رہا ہے اور ارادہ ہی نہیں پیدا ہوتا ہمارے اندر اس بات کا کہ ہم اپنے اس ملک کو خود سنبھالیں. اتنی ہمتیں پست ہو چکی ہیں، نفسیاتی طور پر ہم اس قدر محکومیت کو اپنا مقدر مان چکے ہیں اور اپنی نااہلیت تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم ملک کا نظم و نسق چلانے کے لائق لوگ نہیں ہیں. کیا یہی شان ہے علماء کی؟ کیا یہی شان ہونی چاہیے وارثین نبوت کی؟ ایک تربیت کی ضرورت ہے. رہنما جو رہنمائی دے اس کو خود بھرپور رہنمائی ملی ہوئی ہوگی تبھی تو وہ رہنمائی کرے گا. اگر اس کو خود بہت محدود رہنمائی ملی ہے تو وسیع تر میدان میں وہ جلسوں میں تالیاں بجانے سے زیادہ کام نہیں کر پائے گا، زندہ باد اور ملک کے نعرے لگانے سے زیادہ کوئی کام نہیں کر پائے گا.
علماء کی جو نوجوان نسل اس وقت تیار ہے، نوجوان اور جوان، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کو تلاش ہے رہنمائی کی۔ کیا یہ میرا گمان صحیح ہے یا میں واپس لوں؟ بہت کم لوگوں نے جواب دیا۔ میں ایک بات پوچھوں، یہ تو دوستوں کی محفل ہے، اس میں کچھ چھیڑ چھاڑ بھی ہونی چاہیے۔ اس رہنمائی کی تلاش میں آپ نے کہاں کہاں تک کا سفر کیا ہے؟ تاجکستان گئے آپ، قزاقستان گئے، سمرقند گئے، بخارا گئے، بصرہ اور کوفہ گئے، کہاں گئے؟ آپ کا داماد کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ شہید شاہد من اہلہا، جلگاؤں کا داماد کہہ رہا ہے کہ ضلع سے باہر بھی نہیں نکلے۔ میں نہیں جانتا، پکڑنا تو اس کو پکڑنا، اور اس لیے ہوشیاری کی ہے سسرال میں داماد کو کوئی پکڑتا ہی نہیں۔ یہ میکے میں نہیں کہے گا، یہ سسرال میں ہمت سے جواب دے رہا تھا۔ چلو بھساول میں پوچھتا ہوں۔ واقعی میرے دوستو، یہ کیا ہوا ہے؟ نام لیتے ہیں ہم حضرت مجد الفسانی کا، نام لیتے ہیں شاہ ولی اللہ کا، نام لیتے ہیں شاہ عبدالعزیز کا، نام لیتے ہیں سید احمد شہید کا، نام لیتے ہیں شاہ اسماعیل شہید کا، نام لیتے ہیں حضرت حجت الاسلام نانوتوی کا، نام لیتے ہیں نابغ عصر حضرت گنگوہی کا، نام لیتے ہیں سلطان ٹیپو کا، نام لیتے ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا، نام لیتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری کا، لیکن ذرا بھی رمق کیا میرے دوستو ہم کو صدائے حق بلند کرنے کی ہمارے اندر ہے کوئی رمق؟ یا تو ان بزرگوں کا نام لینا ہم چھوڑ دیں۔ ہمارے پاس ایسے رہبر بھی موجود تھے جو کہتے تھے انگریزوں سے دوستی رکھو، انگریزوں سے لڑائی مت کرو۔ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو انگریزوں کی طرف سے بڑے خطابات ملے تھے۔ ہم اپنی نسبت حضرت نانوتوی کی طرف کرنا چھوڑ دیں، ہم اپنی نسبت شیخ الہند کی طرف کرنا چھوڑ دیں، ہم اپنی نسبت شاہ ولی اللہ اور ان کے سلسلے کے طرف کرنا چھوڑ دیں۔ ہمارے لیے جائز نہیں ہے دوستو، ہم اس طرح اس ملک کو بدترین ظالموں غنڈوں کے حوالے کرتے چلے جا رہے ہیں، جن سے زیادہ بدترین کردار کے لوگ، جن سے زیادہ پس کردار کے لوگ، جن سے زیادہ لالچی اور کرپٹ اور بے ایمان لوگ، جن سے زیادہ کسانوں کو لوٹنے والے لوگ، جن سے زیادہ مزدوروں کا خون چوسنے والے لوگ آسمان کی آنکھوں نے پہلے کبھی دیکھے نہیں۔ اور ہم اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، یہ علماء کا مجمع ہے۔ جب ہم منکرات کی تشریح کرتے ہیں تو مجھے کوئی کھل کر بتائے کہ منکرات سے کیا مراد لیتے ہیں ہم۔ جب منکرات کی تشریح کرتے ہیں تو بتائیے کون سا منکر ذکر کرتے ہیں، بتائیے، جلدی بتائیے۔ مفتی صاحب فرمانے نماز نہ پڑھنا ایک منکر، اور بتائیے جلدی جلدی بتائیے۔ شراب پینا، جھوٹ بولنا، داڑھی کٹانا، آپ لوگ یہ بھی تو کہیے۔ ہاں، اور من رأى منکم منکرا، شرک منکر نہیں ہے؟ سب سے بڑا منکر ہے جزاک اللہ
آج تک ہم نے کبھی اس بات کی کوشش کی کہ اللہ کے بندوں اور بندیوں اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کو شرک سے چھٹکارا دلوائیں؟ کبھی منکر کی تشریح میں شرک کا لفظ ہمارے درس ترمذی میں آتا ہی نہیں. ہم نے منکرات کو مسلم معاشرے کے منکرات تک محدود کر دیا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ صرف مسلم معاشرے کے منکرات. حدیث میں کہاں تخصیص ہے؟ کہاں تخصیص ہے؟ ظلم سے بڑا بھی کوئی منکر ہے؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما. تمہیں تماشا نہیں دیکھنا ہے ظلم کا، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہے، ہاتھ بڑھانا ہے، کوشش کرنی ہے، خطرے مول لینے ہیں، اور ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. يدعون کا مفعول کہاں ہے؟ ارے جواب دو بھائی. یدعون کا مفعول ذکر ہے اس میں؟ مفعول محذوف ہے. نہیں، صرف کفار نہیں، یدعون بالکل عام ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. دعوت کا لفظ قرآن میں جہاں آیا ہے وہاں اس کا مفعول بیان نہیں کیا گیا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو من؟ ادعو جميع بني آدم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ. یہاں بھی دعا کا مفعول نہیں ہے. کیا ہو گیا ہم کو؟ ہم نے اپنی تمام تر کوششوں کو روایتی بیانات دہراتے رہنے تک محدود کر دیا ہے. اسی لیے امت کے اندر اب علماء کی تقریبیں سننے کی طلب کم ہوتی جا رہی ہے. مسجد میں لوگ جمعے کے دن دیر سے آتے ہیں کہ جب خطیب صاحب کا بیان ختم ہو چکا ہوگا، خطبے کی اذان ہونے والی ہوگی، تب پہنچیں گے. کیوں دلچسپی نہیں ہے لوگوں کو؟ ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ عوام بے طلب ہے. بات یہ نہیں ہے. لن نصبر علی طعام واحد. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایک ہی کھانا روز نہیں کھا سکتا. ایک ہی بات ہم برابر 20 سال سے ممبروں سے دوہرا رہے ہیں. عوام کو حق ہے کہ وہ ہماری بات نہ سنے. بالکل حق ہے عوام. قرآن مجید نئے نئے حالات کے بارے میں نئی نئی ہدایات لے کر آتا تھا. انہی نئے نئے حالات کو اسباب نزول کہتے ہیں. ہر جمعے کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے ہفتے کے حالات و حوادث ان کی روشنی میں جمعے کو ہدایات دیتے تھے. جمعے کا خطبہ ہفتے واری اجتماع کا آخری بیان ہوتا تھا. جملہ یاد رکھیے گا، ہفتے واری اجتماع کا آخری بیان ہوتا تھا. ایک صحابی ذرا دیر سے مسجد میں داخل ہوئے جب اللہ کے رسول خطبے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے. یہ صحابہ کا معمول بالکل نہیں تھا. صحابہ فجر کی نماز کے بعد روشنی ہونے سے پہلے اس وقت جمعے کے لیے مسجد نبوی کے لیے چل پڑتے تھے مدینے کے چاروں طرف سے. کہ بہت سے صحابہ کی روایت ہے کہ ہم کو چراغ لے کر چلنا پڑتا تھا، اتنے اندھیرے میں نکلتے تھے. عام روایت یہ تھا. ایک دن ایک عجب واقعہ پیش آیا کہ آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس وقت کوئی صاحب داخل ہوئے. وہ آتے ہی بیٹھ گئے. آپ نے ان صحابی سے پوچھا ارکعت رکعتین، کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی؟
ان کا نہیں، کب تم فصل لے، کھڑے ہو 2 رکعت نماز پڑھو. اور اللہ کے رسول نے اپنا بیان، اپنا خطبہ روک دیا. آپ نے پوچھا کہ تمہیں دین آنے میں کیوں ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس اللہ کے رسول ایک ہی جوڑا چادر ہے، اس کو دھویا، سوکھنے میں دیر لگی، اس لیے دیر ہوئی. حضور نے پورے خطبے کا موضوع صدقہ، خیرات، ہدیہ، آپس میں ایک دوسرے کا خیال، محبت، اپنے مال کو خرچ کرنا، پورا بیان اسی پر کیا. یہاں تک کہ وہ صحابہ مالا مال ہو کر گھر واپس گئے. جمعے کا بیان ہم لوگوں نے کیا کیا ہے علماء؟ ہمیں ایک نئی شروعات کرنی ہے، کہ کریں گے انشاءاللہ. ہمیں پہلے خود بصیرت حاصل کرنی ہے، اس بات کی بصیرت کہ ہمارے ملک کے واقعی حالات کیا ہیں، اس بات کی گہری سمجھ کہ ہمارے ملک میں خطرات کیا ہیں، اور اس بات کی گہری سمجھ کہ ہمارے ملک میں خطرات کے ساتھ امکانات کیا ہیں. حالات کیا ہے یہ ہمیں جاننا چاہیے. اور آپ اگر صرف اخبارات اور میڈیا کے ذریعے اگر حالات کو جاننے کی کوشش کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ موضوع حدیثوں پر ریسرچ کیجئے. نہیں سمجھے لوگ، بھولے والے اللہ والے ہیں، ابھی چھٹے آسمان سے آئے ہیں، ہاں ابھی اترے ہیں، جلدی واپس تشریف لے جائیں گے. کوئی جبریل کا پوتا ہے، کوئی اسرافیل کا نواسا ہے، کوئی اسرائیل کا داماد ہے. میرے اشاروں کو سمجھنے میں دیر لگی نا تو پکڑ لیتا ہوں، آپ کے چہروں سے پکڑ لیتا ہوں کہ اوپر سے گزر گئی. ملک میں جو خطرات ہیں ان سے تو آپ واقف ہیں، کسی حد تک واقف ہیں، اجمالی طور پر واقف ہیں. وہ خطرات اچانک نہیں آئے ہیں، ہماری 100 سالہ غفلت اور کچھ لوگوں کی 100 سالہ محنت کے نتیجے میں آئے ہیں. سمجھ رہے؟ اشارہ سمجھے؟ ہاں. لیکن ان خطرات کے ساتھ جن کی تشریح کا اس وقت نہیں ہے، اگر شام کو موقع ملا تو کروں گا. زبردست امکانات بھی اس وقت ہمارے ملک میں موجود ہیں. امکانات کو عام طور پر میڈیا بیان نہیں کرتا، بالکل بیان نہیں کرتا، کیونکہ میڈیا کا مقصد ہمیں مایوس کرنا ہے، ہمیں خوف زدہ کرنا ہے، ہمیں نا امید کرنا ہے، ہم کو میدان میں نہ اترنے دینا ہے، ہمیں خوف زدہ کر دینا ہے. اس لیے صحیح جو روشن امکانات ہیں وہ ہمارے سامنے میڈیا کے ذریعے نہیں آتے. جو بندہ آپ میں سے، ہم میں سے زمین میں چل پھر کر، ملک کا دورہ کر کے، گاؤں گاؤں، قریے قریے، شہر شہر، مختلف طبقات سے ملاقات کرتا ہے، اسے خبر ہوتی ہے کہ ملک میں خطرات کے ساتھ ساتھ کتنے روشن امکانات موجود ہیں. قرآن مجید نے بھی قل سیروا فی الارض کا حکم دیا ہے کہ مشاہدہ کرو، براہ راست دیکھو. میں اپنی تمام تر کمزوریوں کے اعتراف کے ساتھ اس نعمت پر اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اپنے رب رحیم و غفور کے شکر کے کہ اس نے مجھے اس دور میں ملک میں جتنا چل پھر کر الگ الگ سماجی اکائیوں
کہ مردوں سے، عورتوں سے، نوجوانوں سے، شاعروں سے، ادیبوں سے، سیاسی لیڈروں سے، رہنماؤں سے، مذہبی گروؤں سے جتنا مجھے ملاقات کا موقع ملا ہے، شاید مجھے نہیں لگتا کہ اس دور میں کسی اور کو ملا ہو۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے والد صاحب کی تربیت ہے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کی تربیت ہے، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کی تربیت ہے، تبلیغی محنت کی برکت ہے کہ مجھے شروع سے گلی گلی، محلے محلے، ہر علاقے میں جانے کا موقع ملا۔ اور جب مجھے حضرت جی مولانا ابو الحسن صاحب نے براہ راست حکم دیا کہ تم اب صرف مسلمانوں تک اپنی محنت کو محدود مت کرو، اب تم غیر مسلموں کے اندر جاؤ، اللہ کو گواہ بنا کر یہ میں بات کہتا ہوں، اکثر جگہ میں اس بات کو صراحتاً نہیں کہتا، مجھے اس بات کا حکم میرے والد اور مولانا ابو الحسن علی ندوی تو دیتے ہی تھے، لیکن حضرت جی مولانا ابو الحسن صاحب نے بہت عجیب و غریب انداز سے روتے ہوئے رقت کے ساتھ مجھے اس بات کا حکم دیا۔ اس کے بعد سے میں نکل پڑا، آدیواسیوں میں، دلتوں میں، کسانوں میں، مزدوروں میں، عیسائیوں میں، ناگاؤں میں، میزوؤں میں، منی پور کے کوکیوں میں، آسامیوں میں، بنگالیوں میں، ہر جگہ الگ الگ ذات، الگ الگ کاسٹ، الگ الگ طبقات کے لوگ، اوبیسیز میں جتنا جا سکا ہوں اتنا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مزید کی توفیق مانگتا ہوں۔ مگر میں آپ کو بتاتا ہوں، ان تمام طبقات کے اندر اس وقت تقریباً اسی طرح کی بے چینی آ رہی ہے جس طرح کی بے چینی آپ کے اندر ہے۔ یہ بات عام طور پر لوگوں کو نہیں معلوم ہے کیا؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں ہی پر ظلم ہو رہا ہے، کیوں بھائی یہی معلوم ہے، یہی گمان ہے نا۔ گئے دن کے تنہا تھا انجمن میں مشکل کیا ہے کہ یہ سب مظلوم طبقات اپنی اپنی لڑائی الگ الگ لڑ رہے ہیں، میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ الگ الگ لڑنے سے کام نہیں چلے گا، ہم سب کو اکٹھا آنا ہوگا۔ کیا جواب دیتے ہیں وہ لوگ اس کا، میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ کچھ طبقات کے لوگ یہ کہتے ہیں، برسرعام جلسوں میں کہا، پرائیویٹ ملاقاتوں میں کہا، مشوروں کی نشستوں میں کہا، نعمانی صاحب آپ قیادت سنبھالیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا یہ وقت آ گیا ملک میں کہ اب مسلمانوں کو، علماء کو، اس ملک کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے خود آگے بڑھنا ہوگا؟ کسانوں کو اس زبردست ظلم سے، جو موجودہ حکومت کسانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، ہم لوگ بالکل الگ دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے صوبے مہاراشٹر میں ہر چند گھنٹے میں ایک کسان خودکشی کرتا ہے؟ آپ کو کیوں نہیں معلوم یہ بات؟ وہ کسان ہمارے بھائی نہیں ہے، وہ کسان آدم کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ بے پناہ پریشانی ہے کسانوں میں۔ کسانوں کے خلاف ایک قانون پاس کیا گیا، کسان جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل کھڑے ہوئے، 1.5 سال تک دلی میں وہ پڑاؤ ڈالے رہے۔ دلی کی سردی، دلی کی گرمی، دلی کے اوڑے اور برف باری، دلی کی لو، دلی کی برسات سب جھیلی۔ 750 کسان وہیں مر گئے، سڑک پر مر گئے، پیچھے نہیں ہٹے۔ تب جا کر اس بدماش حکومت کو کسانوں کی کچھ مانگیں منظور کرنے پر مجبور ہونا پڑا، اور کچھ کا وعدہ کیا ہے جو آج تک پورا نہیں ہوا۔
تنہا میں آپ کا بھائی ہوں کہ میں آپ سب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے کسانوں کے آندولن میں 2 بار گیا، اور وہ کسان لیڈر مجھے اپنا لیڈر ماننے لگے، مشوروں کے لیے میرے پاس اب بھی آتے ہیں۔ میں جاٹ کسان لیڈر کے پاس بھی گیا، میں سکھ کسان لیڈر کے پاس بھی گیا، پنجاب بارڈر پر بھی گیا، دلی بارڈر پر بھی گیا۔ پنجاب میں تو انہوں نے ایسا استقبال کیا جیسے بابا گرو نانک آ گئے۔ 3 کلومیٹر پیدل ان کے نہم سردار جو سب سے مضبوط جنگجو سکھ ہوتے ہیں 3 کلومیٹر پیدل چل کر میرے استقبال کے لیے آئے۔ ہمیں نہیں معلوم اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور میں نے آپ سے اسی لیے سوال کیا تھا۔ آپ یوٹیوب پر ویڈیو سن کر گھر بیٹھے مطمئن لیتے ہیں، میں نے آپ سے اسی لیے پوچھا تھا کہ آپ کہاں گئے، کہاں کا سفر کیا آپ نے قوم کی رہنمائی کی تربیت لینے کے لیے؟ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ کے اندر ابھی یہ رواج نہیں آیا کہ بھئی یہ جو ہم ویڈیو سن رہے ہیں، یوٹیوب سے بیان سن رہے ہیں، ایک بار اس بندی کے پاس جا کر تو پوچھیں، کچھ رہنمائی لے، کچھ تربیت لے کہ اپنے ریاست میں ہم کیسے کام کریں، اپنے ضلع میں ہم کیسے کام کریں، مراٹھوں کے کون سے لیڈرز ہیں جن سے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے، کون ہے جو بے چین ہے اس وقت؟ کچھ نہیں۔ اب میرے دوستو، فیصلے کی گھڑی قریب ہے، اب یہ خالی وعظ و نصیحت سے کام نہیں چلے گا، مقابلے کے میدان میں اترنا پڑے گا، کہیے انشاءاللہ، ورنہ آپ کی پس ہمتی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ چیلنجز قبول کرنے پڑیں گے، خطرے مول لینے پڑیں گے، ورنہ گستاخی معاف، آج سے اکابر علماء دیوبند، اکابر علماء سہارنپور، اکابر علماء ندوۃ العلماء، اکابر علماء اہل حدیث کا نام لینا چھوڑ دیجیے، بالکل چھوڑ دیجیے۔ حرام ہے کہ ہم شاہ ولی اللہ کا نام لیں، حرام ہے ہم شاہ عبدالعزیز کا نام لیں جنہوں نے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ کیا انگریز کچھ مسجدیں شہید کر رہے تھے؟ کیا انگریز بلڈوزر چلا رہے تھے؟ کیا انگریز حجاب پر پابندی لگا رہے تھے؟ کیا انگریز پردے کا نقاب کھینچ رہے تھے؟ انگریز تو آپ کے لیے مسلم رسول اللہ کا قانون بنا رہے تھے، انگریزوں نے آپ کے لیے وقف کا قانون بنایا، وقف کا قانون 1923 یہ انگریز حکومت نے بنایا۔ تو جو انگریز حکومت آج کی موجودہ حکومت سے ہزاروں درجے بہتر تھی، اس کے خلاف تو فتوی جہاد اور موجودہ حکومت سے خاموشی کے ساتھ تعلقات، موجودہ حکومت سے ساز باز، موجودہ حکومت سے خوف، موجودہ حکومت اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ کی طاقت بڑی ہے یا RSS کی؟ اللہ کی طاقت بڑی ہے یا BJP کی؟ کہاں ہم اپنے عمل سے ثبوت دے رہے ہیں؟ کہاں اپنے عمل سے ثبوت دے رہے ہیں؟ حضرات، ہمارے آپ کے سروں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ صرف مسجد کی امامت اور مدرسے کی تدریس عذر نہیں ہے۔ کیا حضرت نانوتوی امامت نہیں کرتے تھے؟ کیا حضرت نانوتوی مدرسے میں پڑھاتے نہیں تھے؟ دنیا کے سارے عالم اس وقت جو موجود ہیں وہ مل جائیں، ان کا علم کم ہے، اور حجت الاسلام حضرت نانوتوی کا علم زیادہ ہے۔ وہ مصنف بھی تھے، وہ مدرس بھی تھے، وہ شیخ وقت بھی تھے، وہ صوفی زمانہ بھی تھے، وہ لاکھوں کے پیر بھی تھے، اور سر سے کفن باندھ کر انہوں نے انگریزوں کی ناانصافی کے خلاف علم بھی بلند کیا تھا۔
ہم عذر کرتے ہیں کہ ہم مدرسے مسجد کے امام ہیں. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر کو جو خلیفہ راشد چنا گیا اور امیر المومنین چنا گیا، امام المسلمین چنا گیا، وہ ایک دلیل کی بنیاد پر. سیدنا عمر نے ایک دلیل دی، یا ابا بکر، اللہ کے رسول نے آپ کو نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھایا تھا، جو نماز کی امامت کرے گا وہی امت کی امامت کرے گا، ہاتھ بڑھائیے. اور حضرت عمر نے بیعت دی. تو نماز کی امامت، امت کی امامت جڑی ہوئی ہے. ہم وہ مجرم ہیں جنہوں نے نماز کی امامت کو اپنے محلے کی قیادت سے بھی کاٹ دیا، بالکل کاٹ دیا. اس ملک کے مزدور بھی سخت پریشان ہیں. کسانوں کا شور ہو گیا ان کے احتجاج کی وجہ سے، ان کی تنظیم کی وجہ سے. مزدوروں کے خلاف بھی پارلیمنٹ میں، پچھلی پارلیمنٹ میں بہت بدترین قانون پاس ہوئے، سخت ظالمانہ. لیکن مزدوروں کی کوئی ایسی متحدہ تنظیم نہیں تھی کہ جو بڑا احتجاج بلند کر سکتی. تو ہمیں اور آپ کو تو مزدوروں پر ہونے والے ظلم کا پتہ ہی نہیں ہے، کچھ خبر نہیں. حضرات علماء، کاش کہ میں اتنی دیر سے نہ حاضر ہوا ہوتا. بہت بیماری کی حالت میں چل رہا ہوں. اگر آپ احسان کریں تو میرے لیے صحت کی دعا کریں. سخت بیماریوں سے گزر رہا ہوں اور اسی کیفیت میں مارا پھر رہا ہوں. مسلمان عوام نہیں، مسلمان مرد اور عورتیں نہیں، مسلمان نوجوان بچے اور بچیاں ہی نہیں، وہ تو ہیں ہی قیادت کے انتظار میں، قیادت کی تلاش میں. ایسی قیادت جو سمجھدار بھی ہو اور بہادر بھی ہو، ایسی قیادت جس میں ہمت بھی ہو اور حکمت بھی ہو. حکمت بغیر ہمت کے بزدلی اور منافقت کا نام ہے، اور ہمت بغیر حکمت کے یہ دہشت گردی ہے. دونوں کا مجموعہ ہونا چاہیے ہمارے اندر، اور وہ تربیت لینے سے ہوگا. وہ جہاں سے امید ہو کہ یہاں سے ہمت اور حکمت کے مجموعے کا ہم کو تربیت ملے گی، وہاں بھاگ کے جانا پڑے گا. عملی میدان میں اتر کر تجربے کر کے سیکھنا پڑے گا. صرف مسلمانوں سے 6 نمبر کی بات کرنے کے لیے کتنا سیکھنا پڑتا ہے. چلا اور 4 مہینے اور سال لگانا پڑتا ہے. پورے ملک کو مخاطب کرنے کے لیے، تمام طبقات اور تمام قوموں کو مخاطب کرنے کے لیے خالی یوٹیوب کا بیان کافی ہے؟ کیا فتویٰ ہے؟ پھر ابھی تک کیوں نہیں کیا آپ نے آگے؟ کیا سزا سنائی جائے؟ پنکھے تو کافی ہیں، لٹکایا جا سکتا ہے. مگر مشکل یہ ہے کہ آپ کا داماد مجھے یہاں لایا ہے، وہ آپ کی سفارش کرے گا. صحیح ہے نا؟ اللہ آپ کو مسکراتا رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو باغ و بہار، سدا بہار رکھے. اللہ کے بندو، ملک ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ ہے، ایک دوراہے پر ہے. اگر اس وقت اس ملک کو مخلص، خیرخواہ، شفیق، سمجھدار اور جری لوگوں نے ملک کو تھام لیا تو میں سچ کہتا ہوں آئندہ 15-20 سال میں اس ملک کو پہچاننا مشکل ہوگا. یہ ملک دنیا میں انصاف کا مرکز بنا ہوا نظر آئے گا، امن کا گہوارہ بنا ہوا نظر آئے گا. 80 کروڑ عوام اس قدر بھوکے اور بے روزگار ہیں کہ ہماری سرکار
سینہ ٹھوک کر فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ ہم 80 کروڑ عوام کو ہر مہینے 5 کلو فری راشن دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ چلو پر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے یا سینہ ٹھوک کر فخر سے اعلان کرنے کا مقام ہے؟ مگر گجرات سے جو لوگ دلی گئے وہ شرم و حیا گجرات ہی میں چھوڑ گئے. یاجوج ماجوج. یاجوج ماجوج کو پہچانتے ہیں آپ لوگ؟ جب تک دلی اور گجرات کا نام رہا نہیں سمجھ میں آیا. ان سے یاجوج ماجوج سے تو بہت تعارف ہے. ہر طرف پوسٹر میں نظر آتے ہیں. ماشاءاللہ. آپ سوچئے ذرا کسی ملک کی حکومت کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ 80 کروڑ عوام کو ہم 5 کلو فری راشن دے رہے ہیں ورنہ بھوکے مر جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے حکمرانوں، 80 کروڑ بھارت کے شہریوں کو تم روزگار دینے میں ناکام رہے. 80 کروڑ بے روزگار ہیں اور 80 کروڑ خاندانوں کے لیے 5 کلو راشن کافی ہوگا؟ یہ فخر کی بات ہے کہ شرم کی بات ہے؟ ہم ایک شہری ہونے کے ناطے سر ہمارا شرم سے جھک جاتا ہے. لیکن میں آج آپ سے بیان ختم کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں، اے نائبین مصطفیٰ، اے وارثین محمد، اب دوسروں کی ملامت کرنے کے بجائے آج اتنی بات کا عہد کرو کہ ہم اس طرح منظم ہوں گے، اس طرح اپنے وسائل کو منظم کریں گے، اس طرح ہم اپنی جان، مال، وسائل اور صلاحیتوں کو آرگنائز کریں گے، منظم کریں گے کہ اس ملک میں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی بے روزگار نہ رہے، کوئی بے تعلیم کے نہ رہے. ہم صرف مسلمانوں کے لیے کام کرنے والی امت نہیں ہے. ہم صرف مسلمانوں کی ترقی کے لیے کام کرنے والا گروہ نہیں ہے. ہم صرف اس ملک میں صرف مسلمانوں کو انصاف دلانے کے لیے کھڑی ہونے والی جماعت نہیں ہے. ہم پورے ملک کے ایک ایک عوام کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، ناگاؤں کو، میزو کے لوگوں کو، منی پور کے لوگوں کو، ہندوؤں کو، برہمنوں کو، او بی سیز کو، دلتوں کو، تمام طبقات کے لوگوں کو، مردوں اور عورتوں کو حفاظت اور عزت کے ساتھ روزگار، یہ ہمارا فرض ہے، ہمارا اسلامی فرض ہے، ہمارا انسانی فرض ہے، ہمارا وطنی فرض ہے. اور ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی ہمت کے دائرے کو سکوڑ لیا، اپنی محنت اور فکر کے دائرے کو محدود کر دیا. میں الحمدللہ بہت دن تک بڑوں کی خوشامد کرنے کے بعد آپ کو صرف اس اعلان پر اپنی بات ختم کروں گا، اس مقصد سے کہ ملک کو ترقی ہو، ملک کے ہر شہری کو انصاف ملے، ملک کے ہر شہری کو امن ملے، ملک کے ہر لڑکی کی عزت محفوظ رہے، کسان، مزدور سب کو، مسلمان غیر مسلم سب کو، مسجدیں بھی محفوظ رہیں، مندر بھی محفوظ رہیں، چرچز بھی محفوظ رہیں، گرودوارے بھی محفوظ رہیں، بدھسٹوں کے ٹیمپل بھی محفوظ رہیں. اس کے لیے جان و مال و صلاحیتوں کو منظم کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنانے کا اعلان کر دیا ہے آل انڈیا ایکتا فورم کے نام سے. میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو پڑھ کر، سمجھ کر، مطمئن ہو کر اس کے والنٹیئر بنے، ہر علاقے کے اندر اس کی ایک زبردست شاخیں قائم ہوں اور پھر اس کو ہم کام بتائیں گے، آپ کو بلا کر کام سکھائیں گے کیسے رابطہ قائم کیا جائے ان تمام قوموں سے بھی اور اپنے بھائیوں اور بہنوں سے بھی، کن موضوعات پر ان سے بات کی جائے، صلاحیتوں اور وسائل کو کیسے منظم کر کے پورے ملک اور پورے انسانی معاشرے اور پورے سماج کی ہر پہلو سے ترقی کی کوشش کی جائے. اس کے لیے پورا پروگرام الحمدللہ ذہن میں بنا ہوا ہے، چالو ہو چکا ہے، عملی طور پر اس کی تربیت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. اسی مقصد سے میں آپ سے آخر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کام کرنا ہے تو کہیں اور سے آپ کو ایسی ہی جامع تربیت ملے، شوق سے جائیے، ضرور جائیے، مگر منجمد نہ بیٹھیے، منجمد نہ بیٹھیے. اپنے فکر کے دائرے کو بڑھائیے، اپنے محبتوں کے دائرے کو بڑھائیے اور اپنے
اپنے وسائل اور صلاحیتوں کو منظم کرنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے مجھ فقیر کے پاس آپ آئیے، پہلے سے وقت لے کر جماعتیں بنا کر چند دن کا قیام کیجیے، اس میں سب باتیں آپ کو سمجھائی جائیں گی انشاءاللہ، اور پھر آپ دیکھیں گے کتنی صلاحیتیں آپ کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ میں اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، عصر کی نماز میں تاخیر ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔